کہ امام کے جو آخری نائب خاص یعنی جناب علی ابن محمد سموری علیہ الرحمہ، ان کے پاس ان کی وفات سے پہلے ایک توقیع آتی ہے، یعنی ایک خط آتا ہے امام کا، کہ جس میں امام نے 2-3 چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا۔ ایک تو یہ بتایا کہ 6 روز کے اندر یا 6 روز کے بعد تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے، لہٰذا تم اپنے امور کو سمیٹو اور جمع کرو۔ دوسری بات جو امام نے فرمائی وہ یہ کہ غیبت کبریٰ کا زمانہ اب شروع ہونے والا ہے، اور اب میرا ظہور اسی وقت ہوگا کہ جس وقت خدا کا اذن ہوگا۔ اور آخر میں ایک جملہ امام نے ارشاد فرمایا کہ الا فمن ادعا المشاہدہ قبل خروج السفیانی والصیحہ فہو کذاب، کہ آگاہ رہو، اگر سفیانی کے خروج سے پہلے، کہ جس کے بارے میں اگر مناسب سمجھا تو میں بیان کروں گا، اس لیے کہ بہرحال ایک مقام پر میں پہلے سفیانی کے بارے میں بہت کچھ بیان کر چکا ہوں، لیکن بہرحال اگر مناسب محسوس ہوا تو کچھ باتیں سفیانی کے اعتبار سے بھی، اس لیے کہ اس کی شخصیت اس لیے اہم ہے کہ بہت ساری علامات حتمیہ، بہت ساری سے مطلب سفیانی کے علاوہ جو تقریباً 4 علامتیں ہیں یا 5 علامتیں ہیں وہ اس کے ارد گرد ہی گھومتی ہیں۔ تو امام نے فرمایا قبل خروج سفیانی والصیحہ، کہ جو میرے مشاہدے کا ادعا کرے سفیانی کے خروج سے پہلے اور صیحہ یعنی ندائے آسمانی کے سننے سے پہلے، فہوا کذاب، تو وہ بہت بڑا جھوٹا۔ اب یہاں پر بات یہ آتی کہ ایک طرف یہ توقیع اور امام کا یہ جملہ اور بہت سخت جملہ کہ جس میں لفظ کذاب آیا، اور دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غیبت کبریٰ کے اندر علماء کے واقعات موجود ہیں کہ جس میں امام سے ملاقات ہوئی۔ تو پھر ان 2 باتوں کو کس طریقے سے ہم آپس میں جمع کر سکتے ہیں، اور اس کے اعتبار سے میں 2-3 باتیں ابتدا میں بیان کر رہا ہوں اور اس کے بعد پھر دوسری جانب ہم آگے بڑھیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ جو فرمایا امام نے کہ جو مشاہدے کا ادعا کرے، ایک قرینہ ہمارے پاس یہ ہے کہ اس خط کا جو ڈائریکٹ مخاطب ہے وہ خود امام کا نائب خاص۔ تو یہاں پر مشاہدے سے علماء نے 2-3 تفاسیر کی۔ ایک تفسیر تو یہ کی ہے کہ مشاہدے سے مراد گویا یہ ہے کہ اب میرا کوئی نائب خاص تمہارے بعد ہونے والا نہیں، یا مثلا اب کوئی میڈیم میرے اور مردوں کے یعنی عوام کے درمیان نہیں۔ کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ میں امام زمانہ اور لوگوں کے درمیان ایک واسطہ ہوں، ایک میڈیم، تو وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا۔ یا مثلا ایک آدمی کہے کہ جس وقت چاہو میں تمہیں امام زمانہ سے ملوا سکتا ہوں، وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا۔ اچھا، اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ وہ جو اعمال آپ کو بعض اوقات ملتے ہیں کہ مثلا مسجد جمکران میں یا مسجد سالہ میں 40 شبیں مختلف اوقات میں انسان اگر گزارے تو اس کی امام زمانہ سے ملاقات ہوگی۔ تو دیکھیے، اس میں ذہن میں رکھیے گا، ایک آدمی اگر 40 راتیں گزار لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام پر اس سے ملاقات کرنا ویسے ہی واجب ہو جائے گا جیسے کہ کسی کے سلام کا جواب دینا۔ یہ امام کے اختیار پر ہے کہ اگر وہ لطف و کرم کرے تو 40 شبوں یا اس سے پہلے اس مومن سے، اس شخص سے ملاقات کر لے، اور چاہے تو اس سے ملاقات نہ کرے۔ سلام کے جواب کی طرح نہیں ہے کہ بس وہ 40 شبیں بیٹھ گیا تو اب حتماً امام پر واجب ہو گیا ہے کہ امام اس سے ملاقات کرے۔ تو یہ کچھ باتیں، اور پھر ایک اور تیسری بات وہ یہ کہ امام نے فرمایا ہے فمن ادعا المشاہدہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ 2 لفظ ہیں، ایک ہے مشاہدہ
اور ایک ہے ملاقات. ان دو کے درمیان جو ہے فرق. مشاہدہ اور ملاقات ہم یوں تو مسامحتاً اپنی روز مرہ زندگی کے اندر جو ہماری گفتگو ہوتی وہ تقریباً ایک ہی مقام پر استعمال کیا جاتا. لیکن جو علماء فرماتے ہیں وہ یہ کہ مشاہدہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب پہلے سے جان پہچان بھی ہو. میری گزارش ہے اس مائک کی آواز اگر تھوڑی سی کم کر دی جائے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. تو یہ دو لفظ کہ ایک مشاہدہ ہے کہ جس کی امام نے نفی فرمائی اور ایک ملاقات. مشاہدے کا مطلب یہ مشاہدہ نہیں ہے, مشاہدہ دو افراد کے درمیان. مشاہدے کا مطلب یہ کہ اس ملاقات سے پہلے, اب میں خود ملاقات کا لفظ آپ کو سمجھانے کے لیے درمیان میں استعمال کر رہا ہوں مشاہدے کے لیے, کہ ایسی ملاقات کہ جس میں آپس میں ایسی جان پہچان ہو کہ اس سے پہلے کئی مرتبہ ایک دوسرے کو دیکھ چکے ہوں, ایک دوسرے کو دیکھا ہو, ایک دوسرے سے ملاقات رہی ہو, اور اب دوبارہ جب ملاقات ہو تو اس ملاقات کو کہا جائے گا مشاہدہ. لیکن اگر اس سے پہلے کوئی سچ دیکھا نہ ہو, ایسی کوئی ملاقات پہلے نہ ہو اور پھر ملے, تو اسے مشاہدہ نہیں کہا جائے گا, اسے ملاقات کہا جائے گا. اور غیبت کبریٰ میں جو 99% کیسز اس میں یہی کہ ان لوگوں نے امام کی زیارت کی ہے کہ جن کو پہلے امام کی زیارت کا شرف حاصل نہیں ہوا, امام کو اس طریقے سے جانتے نہیں تھے, امام کو اس انداز میں دیکھا نہیں تھا. تو اب جب امام سے ملے تو یہ مشاہدہ نہیں ہے, یہ بنی ملاقات. اور امام نے نفی مشاہدہ کیا ہے, نفی ملاقات نہیں کی. لہذا غیبت کبریٰ کے اندر اگر کوئی امام سے ملتا ہے تو وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا کہ جس کیٹیگری کی امام نفی فرما رہے ہیں. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد.